پرابلم نہیں ہوتی ہے ہر ایشو کے اوپر، ایشو ٹو ایشو چلنے کے اوپر کمپیٹیبلٹی رہتی ہے میاں بیوی کے درمیان؟ یہ بالکل ذاتی سوال کی طرف جی بالکل، آپ ذاتی سوال میں تو مجھے مشکل یہ آ رہی ہے وسیع کہ میں نا جب اسمبلی میں بات کرتی ہوں تو اس کا ریئیکشن میری فیملی پہ آتا ہے، کیونکہ مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ میری فیملی بہت سفر کرتی ہے. جیسے میرے ہسبینڈ پچھلے دنوں میں بہت پریشان ہوئے جب میں نئی سیاست میں آئی تو فارورڈ بلاک بن رہا تھا جس کو لوٹا بلاک کہتے ہیں، تو مجھے کہا جا رہا تھا کہ آپ فارورڈ بلاک جوائن کیجئے، اور میں نے نہیں کیا. نون لیگ کا ایک کمال ہے کہ وہ یعنی کہ سارے کام جو ہوتے ہیں وہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک کلین چٹ جو ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل یہ تو فارورڈ بلاک، لیکن پبلک جو ہے وہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے. فارورڈ بلاک ان کے لیے بنے تو ٹھیک ہے، کوئی اور اگر لیگل کوئی چیز کرتا ہے تو وہ برا بھلا کہتے ہیں. یہ ایک عجیب ان کا. تو وہ میں نے فارورڈ بلاک نہیں جوائن کیا تو انہوں نے پہلا جو مجھے تنگ وکٹمائز کیا وہ میرا پیٹرول پمپ گرا دیا. اس سے میری فیملی بڑی سفر کی کہ بھئی یہ سمینہ کے جانے سے، وہ جوائنٹ فیملی تھی تو وہ سارے بھائی کٹھے ہوئے. لیکن وہ جو مسلم لیگ نون جو یعنی کہ جو تشہیر کرتی ہے وہ تو یہ کرتی ہے کہ کوئی بھی اس قسم کے پلازے جو گرائے گئے یا پیٹرول پمپ گرائے گئے وہ یعنی کہ بلا تخصیص اور بلا امتیاز گرائے گئے جو ناجائز تھے. نہیں، وہ علیحدہ ایک مہم چلی تھی. یہ جب سٹارٹ میں آئے ہیں تو انہوں نے میری جگہ لیز پر تھی تو وہ الٹرنیٹیو جگہ دینی پڑتی ہے لیز پر، تو وہ الٹرنیٹیو مجھے دینے کے لیے کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری پارٹی کو جوائن کریں، ہم آپ کو اس کا الٹرنیٹیو دے دیتے ہیں. وہ میں نے نہیں لیا ان سے، وہ ہمارا پیٹرول پمپ گرا رہ گیا. اب جب انہوں نے پلازاز کی بات کی ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب کا پلازا تو ادھر کا ادھر ہی ہے، وہ جوں کا توں ہے، اور وہ یوسف احد کا پلازا گرا گئے کیونکہ اس کا تعلق آپ لیگ سے تھا، اور بھی بہت سے لوگ تھے. ناجائز انہوں نے یہ کیا، پیٹرول پمپس گرا دیے. وہ جائز تو تھا لیکن رانا صاحب کا نہ گرانا ناجائز. بالکل، وہ تو لازم بات ہے، جو بھی ہے کہ 7 منزلہ وزیر قانون ہے، ان کا کیسے گرا سکتے ہیں. اور اسمبلی میں بھی آپ کالر ہم لے لیں، پھر یہیں سے ہم یہیں سے بات کریں گے، اس کو کنٹینیو کریں گے. ہیلو، السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر، قصور سے بول رہا ہوں حاجی مشتاق. حاجی صاحب، آپ کی جو یعنی کہ آپ کے علاقے کی جو جسے کہتے ہیں نا آپ کے علاقے کی بیٹی جو ہے وہ یہاں موجود ہے اس وقت. ہاں جی ماشاءاللہ. ان سے میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں، آج بہت خوشی ہوئی کہ سمینہ صاحبہ بڑا مطلب کہ ہنس کر پروگرام کر رہی ہے اکثر، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے تو ان کا مزاج گرم ہی ہوتا ہے. تو میرا ان سے ایک سوال ہے جناب. جی پوچھئے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سمینہ صاحبہ کی فیملی میں کتنے لوگوں نے مطلب دوسری تیسری چوتھی شادی کی ہوئی ہے؟ ذرا ان کی وضاحت چاہتا ہوں میں ان سے، جی ان کے منہ سے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی میری فیملی میں یہ شادیاں ہوئی ہیں. میرے تایا کی 2 شادیاں تھیں. ہر فیملی میں ہوتی ہیں میرے خیال میں، یہ کوئی ایسا. میرے تایا کی جی 2 شادیاں ہیں ابھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اور میرے تایا کے بیٹے کی 2 شادیاں ہیں، اور میرے اور کزنز ہیں ان کی 2 مطلب 2 شادیاں ایشو نہیں ہے. ہر دوسرے گھر میں جی بالکل ہے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ وہی پھر بات آئے گی کہ انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کو فالو کرنا ہے. آگے ہی ہم لوگ تو گناہ کے پتلے ہیں. میں اگر ایڈ کر دوں کہ اور آپ نے صرف شکل و صورت دیکھ کے شادی نہیں کرنی اگر آپ نے دوسری کرنی ہے تو. بالکل، یعنی کہ آپ نے اگر کسی بیوہ کے حوالے سے آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ نے صرف یہ اسی لیے کہ اس کو پالا جا سکے اور یہ کسی اور طرف نہ جائے، اس چیز کو پرائرٹی رکھنی ہے. بالکل پرائرٹی رکھنی ہے. اور بے سہارا کو جو فیشن کے طور پہ یا یہ میں بالکل اس کے اگینسٹ ہوں کہ جو ہم نے دوسری شادی کر لی ہے، میں وکٹم اس سے وہ مجھے بلیک میل کر رہی تھی پہلی بیوی کو یہ کہنے کے لیے، کیونکہ ہمیشہ پہلی بیوی وسیع آپ نے دیکھا ہوگا وہ مظلوم بنتی ہے. وہ کہتی بھی میرے پہ ظلم ہو گیا، مجھ پہ یہ ڈھایا گیا، یہ کیا گیا، میں ہائے میں لٹی گئی، میرے ساتھ میرے بچوں کا کیا ہوگا. اکثر یہ آپ نے دیکھا. یہ پوائنٹ تو ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ اس لیے کہ جو دوسری بیوی وہی بات آئے گی اگر آپ نے فیشن کے طور پہ کی. ہم اس کو اگر یوں رکھ کے دیکھیں کہ دیکھیں بہت سارے معاملات پہ جب ہم اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، مثلا میری بھی بڑی خواہش ہے جی، میں اپنی بیگم سے اکثر کہتا رہتا ہوں، میری جرت تو کبھی نہیں ہوگی لیکن مجھے بھی لگتا ہے کہ ویسی خواہش پہ نا آپ کریں، پھر وہی بات آ گئی. ہرگز میں بھابھی سے نا اپنی تعلق خراب نہیں کرنا چاہتی. لیکن میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ جب میری بیٹی کا معاملہ آیا تو شاید میں یعنی کہ وہ کروں. جیسے سرکار کا جو واقعہ ہے یہ بڑا یعنی کہ لازم بات ہے، تاریخ ہے اور یہ بالکل درست ہے کہ بی بی فاطمہ کا جب یہ واقعہ ہوا تو پھر سرکار نے ناپسند فرمایا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شادی نہیں کی. پھر جب بی بی فاطمہ کی ڈیتھ ہو گئی تو بعد میں پھر بالکل یہ حقیقتیں ہیں، بالکل ہے، اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے ہیں. تو جب یہ معاملہ اس طرح سے آتا ہے تب آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ فرض کر لیجئے اگر یہی معاملہ
بیٹیوں پہ آئے اور پھر ان کے خاوند ہو، تب آپ اس سارے سینیریو کو کیسے؟ ویسے یہی بات مجھ سے کی گئی تھی، اس حد تک میری خواتین آ گئی تھیں کہ وہ میری بیٹی کو بھی لے آئی تھی اس ٹاپک میں کہ سمینہ خاور کا جو بیٹی کا خاوند ہے اس کو سمینہ کو کہیں کہ وہ دوسری شادی کا کہے. پھر میں نے وہی بات کہی کہ اگر وہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا ہوگا اس کو فالو کر کے میری بیٹی کا بھی خاوند دوسری شادی کرنا چاہے گا تو اس کو بھی میری بیٹی کو اجازت دینی چاہیے. عورت کون ہوتی ہے کہ مرد کو روک سکے؟ لیکن آپ آج کے معاشرے کو اگر دیکھیں، مرد جو ہے وہ 2-2 3-3 شادیاں کر کے بیٹھا ہوا ہے، پہلی بیوی کو خبر ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن آپ نے خوبصورتی پہ، اپنی خواہش پہ، جیسے ابھی آپ نے کہا میری بھی خواہش ہے، خواہش پہ نہیں کرنے دینی میں نے آپ سے شادی. وہ تو آپ نے مجبوری دیکھنی ہے اس عورت کو کہ وہ اس قابل ہے اور آپ اس سے شادی کریں اور اس کو ویسا ہی قانون دے اس گھر میں بھی جو آپ کے پہلے گھر میں لازم ہے. تو پھر آپ کر سکتے ہیں. جتنا آپ جیسے جو وقت ہے پورا آپ کا اور جو پورا آپ کا سرمایہ ہے، وہ ایک میرے بھائی نے جو بھی بات کہی کہ انصاف بہت مشکل ہے دینا، تو وہ لوگ نہ شادی کریں جو انصاف نہیں دے سکتے ہیں. جو انصاف دے سکتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے قانون کی. 2 چیزوں کی بہت ہی خوشی ہوئی. ایک تو یہ کہ مطلب میں کسی بھی فورم پہ یہ بات کرنے کے لیے موجود ہوں اور موجود ہوں گا کہ آپ کی بہت تحسین کی جانی چاہیے کہ آپ نے ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ کوئی بھی اختلافی بات کسی بھی قسم کی لوگ نہیں کرتے ہیں، آپ نے ایک ایشو ریز کیا اور جس نے پورے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا. ایک بات. دوسرے یہ ہے کہ آپ کی پوری اس کے اوپر ورکنگ ہے، پوری ریسرچ، آپ بڑی کلیئر ہیں اپنے اس میں، کوئی ابہام نہیں ہے. مجھے لگا جتنی گفتگو ہم نے کی ہے کہ آپ بڑی کلیئر ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، اس ایشو کو کیسے دیکھ رہی ہیں اور آپ کے ذہن میں کیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کالر ہم لے لیں پھر ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر. ہلو. جی آپ پلیز کنٹینیو کیجئے. جی یہ تو میں شکر گزار ہوں وسیع کہ آپ کے اس چینل کے تھرو عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ میرا ویژن کیا ہے. وقت نکالا آپ آئیں. بہت شکریہ. اور بلکہ مجھے ابھی کالز کچھ سننے میں آ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں بڑی اچھی لگ رہی ہوں کیونکہ میں ہنس کر اور بڑے مزے سے آپ سے باتیں کر رہی ہوں. وہ ہمیشہ وہ میرے ہاتھوں میں کاغذ ہوتے ہیں اور میں لڑ رہی ہوتی ہوں اور وہ یہی بات ہوتی ہے کہ لڑائی ہم اپنے حق کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ پولیٹیکلی وکٹمائز بھی مجھے کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ میری فیملی سفر کرتی ہے. تو وہ اب سیاست کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ مجھے فیس کرنا پڑے گا. میں نے تھوڑے دن پہلے وسیع ایک اور ہنسی والی آپ کو بات بتاؤں. شجاعت صاحب میرے ساتھ تھے اور میں نے ان کو بتایا کہ سر انہوں نے ایک اور میرا پیٹرول پمپ سیل کر دیا ہے. ہمارا کاروبار کتنے پیٹرول پمپ ہیں؟ جی 4 ہیں. تو وہ ہمارا جی فلائنگ کوچز بھی چلتی ہیں، ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے اور پیٹرول پمپس ہیں. ٹویوٹا کی ڈیلرشپ لی ہوئی ہے. تو یہ الحمدللہ میری فیملی تینوں بھائی اکٹھے ہیں. یہ برکت ہی وسیع اس لیے کہ یہ اتفاق میں برکت ہے اور یہ تینوں بھائی اکٹھے ہیں اس لیے ہمارا اللہ تعالیٰ کا رحمت ہے، کرم ہے، بڑی اس کا شکر میں ادا کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں. وجہ یہی ہے کہ میری جوائنٹ فیملی. ٹھیک ہے. آپ کے بیٹے کتنے آپ کے بچے ہیں؟ جی میرے 3 بچے ہیں. میرا بیٹا حافظ قرآن ہے عبداللہ حیات. اس نے 11 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کی ہے اور اس مرتبہ انشاءاللہ رمضان میں وہ تراویحیاں پڑھائے گا. ماشاءاللہ. یہ آپ کا سب سے بڑا بیٹا ہے؟ جی نہیں، میرا سب سے بڑی میری بیٹی ہے. صاحبزادی کتنے برس کی ہیں؟ جی 14 سال. ان کی کیا رائے تھی اس سارے اس پہ؟ وہ بچے تو آپ کو پتہ ہے وہ گھبرا گئی پہلے جب میڈیا پہ روز جا رہی ہوں اور بڑا اگریسو سٹائل ہونے لگ گیا. تو پھر انہوں نے بچوں نے کہا کہ ماما ایسا ہوتا ہے اور میں نے پھر ان کو وہ کوٹیشنز جو تھی قرآن مجید کی، بلکہ میرے بچوں میں نالج آئی، نالج میں اضافہ ہوا ان کے کہ ایسا ہوتا ہے. انہوں نے بلکہ اپنے پاپا کے ساتھ مل کے مجھے موٹیویٹ کرتے تھے، مجھے سپورٹ کرتے تھے اور میرے بچوں نے میرا بہت ساتھ دیا اس معاملے میں. تھینک یو ویری مچ سبینہ. لیکن ہم آپ کو اس یعنی کہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ جان رخصت کی اجازت دیں گے کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ وسیع. اور آئی ایم سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جہاں میں نے اپنے بچوں کا ذکر کیا ہے تو چونکہ میں جوائنٹ فیملی میں ہوں تو میری فیملی کے دوسرے بچے بھی جیسے میرے دیورانی کی بیٹیاں روما، زویا، فجر، منا، ابو بکر، عبداللہ، موسیٰ، ان سب بچوں کو میں کہوں گی کہ انہوں نے میرے سیاسی کریئر میں میرا بڑا ساتھ دیتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں میرے گھر کے جو میری ہیلپ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میرے راستے. لیکن مجھے ایک چیز ضرور لگی کہ آپ ایک بڑی یعنی کہ لبرل کنزرویٹو چھوڑ دیجئے لیکن ایک بڑی انلائٹن فیملی سے ہیں اور آپ کی فیملی جو ہے
وہ بات کرتی ہے, سوچتی ہے اور ایشوز کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرتی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کو ایسا ہی ہونا چاہیے. دوبارہ آپ آئیں گی اس شرط پہ ہم آپ کو جانے کی انشاءاللہ وسیع, کیونکہ اس ایشو پہ بھی بہت ساری باتیں رہ گئی اور جو اس کے علاوہ ہم نے آپ سے باتیں کرنی تھی, جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارے سیاستدانوں کی نجی زندگی کیسے ہوتی ہے, کیا کھاتے پیتے ہیں, کیا ان کے شوق ہیں, کیا ان کی مصروفیات سیاست کے علاوہ ہوتی ہیں, وہ ساری گفتگو آج رہے گی. بلکہ ویسے آپ کے پروگرام میں تو اتنی میری تعریفیں ہوئی ہیں, میرا یہ سٹائل پلیز آپ مجھے دوبارہ بلائیے تاکہ عوام کو میں ہنستی مسکراتی ہوئی دوبارہ ضرور انشاءاللہ تعالی. ناظرین عنقریب ہم دوبارہ سمینہ بی بی کو ریکویسٹ کریں گے اور دوبارہ یہاں تشریف لائیں گی, پھر ان سے اور اس ایشو پہ بھی, اس کے علاوہ بھی ہم ان سے باتیں کریں گے. اور دیکھتے رہیے, کرتے رہیے دل کی بات. وسیع شاہ کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے, نئے مہمانوں کے ساتھ, نئی کالز کے ساتھ, نئے جذبے کے ساتھ. اللہ حافظ. It's a Kohinoor presentation.